بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، اللہ کے نام سے ہم یہ کام شروع کرتے ہیں جو سب پر مہربان، بڑا مہربان ہے۔ تو عزیز بچوں، آج ہم آپ کو نسیم الادب کا پہلا سبق جو پارٹ 2 ہے، جس کو الجزء الثانی کہا جاتا ہے، اس کے جو پہلا لیسن ہے باقۃ من القرآن الکریم والاحادیث النبویہ، وہ آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی اور پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ امید کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ تو پیارے بچوں، لیجیے ہم پڑھتے ہیں کہ باقۃ من القرآن الکریم والاحادیث النبویہ۔ باقۃ کے معنی آتے ہیں گلدستہ، باقۃ کے معنی گلدستہ، من کے معنی آتے ہیں عربی میں سے، القرآن الکریم قرآن کریم، واو جو یہاں پر ہے یہ اس کو واو عاطفہ کہتے ہیں، جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، دو کلموں کو جوڑنے کا، ربط کا کام کرتا ہے، تو وا کے معنی آئیں گے اور الاحادیث النبویہ، احادیث نبوی، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ پھر دیکھیے کہ باقۃ کے معنی آتے ہیں گلدستہ، من کے معنی آتے ہیں حصے، القرآن الکریم کے معنی آتے ہیں قرآن کریم، وا کے معنی آتے ہیں اور، والاحادیث النبویہ کے معنی آتے ہیں احادیث نبوی، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کا گلدستہ، یہ اس کا موضوع یعنی اس کا ٹائٹل کہیے یا اس کا عنوان کہیں سبق کا، یہ ہوگا اس کے عنوان کا ترجمہ کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ، احادیث نبوی کا گلدستہ، قرآن کریم اور احادیث نبوی کا گلدستہ۔ تو لیجیے آج ہم اس کی پہلی آیت قرآنی پڑھیں گے۔ یعنی اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کے آیتوں کو اور احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ جیسے گلدستہ ہوتا ہے، اس میں کئی قسم کے نو بنو اور قسم ہا قسم کے پھول ہوتے ہیں اچھے اچھے، اسی طرح قرآن کریم کی آیتوں کو اور احادیث کو جوڑ دیا گیا، اور جس طرح وہ گلدستہ پھولوں کی وجہ سے خوشنما ہو جاتا ہے، اسی طرح حدیث نبویہ اور قرآنی آیات کو جوڑ کر اس کو گلدستہ کہا گیا۔ تو من القرآن الکریم، قرآن کریم سے، ابھی جو صاحب کتاب ہے وہ پہلے قرآن کریم کی آیاتیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم، من القرآن الکریم یعنی قرآن کریم سے۔ تو پہلی آیت ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ آ کے معنی آتے ہیں عربی میں کیا، آ کے معنی آتے ہیں عربی میں کیا، اور تأمرون کے معنی آتے ہیں تم حکم دیتے ہو، الناس کے معنی آتے ہیں لوگوں کو، بی کے معنی آتے ہیں سے، بری کے معنی آتے ہیں نیکی، وا کے معنی آتے ہیں اور، تنسونا کے معنی آتے ہیں تم بھول جاتے ہو یا تم بھولتے ہو، انفس کے معنی آتے ہیں کہ جانوں کو، ذات کو بھی کہتے ہیں، جان کو بھی کہتے ہیں، تو انفسا یعنی جانوں کو، کم تمہاری، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کا ہم پورا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس طرح ہوگا، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ اس ترجمہ ہوگا، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ امید ہے کہ یہ پہلی آیت آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ پھر میں اس کا ایک مرتبہ ترجمہ کرتا ہوں کہ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، ترجمہ ہے کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ آیت نمبر 2 ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، واو کے معنی آتے ہیں عربی میں اور، ما کے معنی آتے ہیں نہیں، الحیات کے معنی آتے ہیں زندگی، دنیا کے معنی آتے ہیں دنیا،
الا کے معنی آتے ہیں سوائے، مگر، متاعن کے معنی آتے ہیں سامان، اور الغرور کے معنی آتے ہیں دھوکہ۔ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوا، اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے، ایک ترجمہ یہ ہوگا اس کا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، اس طرح بھی اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ میرے پیارے بچوں کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔